They were free people of high self esteem, جو انفیریٹی کمپلیکس سے آزاد ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کو اصل میں پڑھا تھا. اور ہم لوگ، ہمارے پیرنٹس نے بچپن سے ہمارے ذہنوں میں انڈاکٹرن کیا ہوتا ہے کہ تم نے پڑھنا ہے دنیا کو اور پیسے کمانے ہیں، ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں، ڈگری کرنی ہے اور پیسے کمانے ہیں. اور اس میں یہ تمیز نہیں سکھائی ہوتی کہ بیٹا ہمیشہ حلال ہی کمانا، بس پیسے لے کے آنا، جہاں مرضی سے لے کے آنا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو بیعت دی تو جہاد کیا اور اسپوائلز آف وار کٹھے ہوئے، مال غنیمت، تو اللہ کے نبی نے انہیں کچھ درہم اور دینار دیے. تو وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس لے کے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I didn't give you bay'ah for this, my goal is Jannah. یعنی انہوں نے حق بھی چھوڑا اپنا دین کے لیے. اور ہمارا تو سارا مدعا اور مقصد ہی دنیا کی زندگی بن کے چلا گیا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو کالونائزڈ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ہمیں آزاد نہیں ہونے دے رہا. جو ہماری سلیو مینٹیلٹی ہے کہ دے آر بیٹر دین اس. اسلام ماڈرن کے خلاف نہیں ہے، اسلام از ماڈرن اور سب سے ماڈرن دین اسلام ہے. بٹ اسلام ویسٹرنزم کے خلاف ہے کہ گورا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے تمہیں. ہمیں گورا کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہارورڈ، کوئی آکسفورڈ کہتے ہیں نا کہ ہاں اسلام میں جو فاسٹنگ ہے بہت زبردست چیز ہے اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے نا وہ کمال کی چیز ہے، اور یس اسلام از دا ٹرو ریلیجن. ہم کہتے ہیں یار ناؤ آئی اون مائی اسلام. دیکھو نا وہ گورا بھی کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. وی ڈونٹ نیڈ دیئر اپروول، وی ڈونٹ نیڈ دیئر یس اینڈ ریسرچز. اللہ اور اس کے نبی نے 1400 سال پہلے کچھ کہہ دیا اینڈ دیٹس انف فار می، دیٹس اٹ. مائیکل فیلپس نے وہ ہجامہ ڈرائی کپنگ کروائی، سب پوری دنیا ہجامہ کی طرف آ گئی. جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اس میں سب کا علاج ہے تب ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی. سو وی شوڈ بی فری اینڈ دیٹس وائی ہینگنگ اراؤنڈ ود پیپل ہو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ دیئر ریلیجن از ویری امپورٹنٹ. اسلام تو انسان کا بالکل پیراڈائم شفٹ کر دیتا ہے. جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ایک شخص ان کے سامنے سے گزرا اور صحابہ سے کہا کہ تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب یہ بولتا ہے ہر کوئی سنتا ہے، جب یہ کسی کی شفاعت کرتا ہے، انٹرسیشن کرتا ہے تو اس کو گرانٹ کی جاتی ہے، اس کا ایک سوسائٹی میں مقام ہے. اور اگر یہ پروپوزل بھیجے کسی کو تو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کرے گا، ایوری بڈی ول ایکسیپٹ. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اوکے. پھر آپ نے کہا اچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک سادہ سا انسان جا رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ جب یہ بولتا ہے نا کسی کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اور جب یہ کسی کی انٹرسیشن کرے when he intercedes his intercession is not granted، وہ اس کی نہیں سنی جاتی. اور اگر یہ کسی کو پروپوزل بھیجے تو کوئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں اس جو امیر یا انفلوئنسر بندے سے دنیا بھی بھر جائے نا، یہ بہتر نہیں ہو سکتا اس ایک انسان سے بھی. یعنی یہ ایک انسان ہی از بیٹر دین ارتھ فل آف دیز پیپل. سبحان اللہ. یعنی انسان کا جو حلیہ ہے اور لباس ہے وہ انسان کی پرسنالٹی ڈیفائن نہیں کرتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب سے زیادہ آنریبل کون ہے؟ جو اللہ کی سائڈ میں آنریبل ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں لوگ پسند نہیں کرتے، تمہیں لوگ ویلیو نہیں کرتے، تم یہ دیکھو تمہارا رب تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور کاش ہم یہ سمجھ جائیں کہ all what matters is what my Rabb thinks of me, what my Lord thinks of me. کاش. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف یا تمہارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتے، لیکن وہ دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف کہ تمہارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کتنی محبت ہے. پچھلے کافی عرصے سے موومنٹس ہیں، اپرائزنگز ہیں، ریولوشنز ہیں ٹو ٹیل ہیومنز واٹ فریڈم از. انلائٹنمنٹ موومنٹس اینڈ ریشنلسٹ آئیڈیاز جو ہمیں اسکولز میں پڑھائے گئے، اینڈ میرا جسم میری مرضی جیسے سلوگنز ہمیں بتائے گئے اور پڑھائے گئے. کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے واقعی میں فریڈم کو اچیو کر لیا اور پا لیا ہے؟ اور جو لوگ ٹارچ بیررز ہیں فریڈم کے، اینڈ دے آر لائٹنگ دا ٹارچز آف فریڈم ان دس ورلڈ،
کیا انہوں نے بھی فریڈم کو ایکچوئل میں پا لیا ہے؟ اور جب یہ اپنی فلاسفیز خود بھی لکھتے تھے اور دنیا میں پھیلا رہے تھے، افریکنز کی ایتھنک کلینزنگ ہو رہی تھی ان کے علاقے میں انہی کے ہاتھوں سے، اور افریکنز کے جو گریو یارڈز بن رہے تھے اور ان کے اوپر کالونیز بنائی جا رہی تھیں. سبحان اللہ. سو دس از دا آئرنی کہ ہم نے فریڈم کو تو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے. اسلام اور قرآن جس فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ دو فریڈمز ہیں. نمبر 1 فزیکل فریڈم، غلامی سے آزادی. یعنی اسلام نے جو غلاموں کا کانسیپٹ تھا نا، اس کو سلولی اینڈ گریجولی ختم کیا. تم سے فلاں گناہ ہو جائے غلام آزاد کر دو. آپ ہی بتائیں کہ اگر ایک غلطی سے قتل ہو جائے، ایکسیڈنٹل مرڈر جسے ہم بولتے ہیں، تو انسان کا کیا مینلی ون آف دا کفارہ از کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے. اور اس کے پیچھے جو کچھ نہ کچھ ایسنس جو سمجھ میں آتی ہے اور علماء لکھتے ہیں وہ یہ کہ تم نے ایک انسان کو قتل کر دیا، تم نے زندہ کو ایکسیڈنٹلی قتل کر دیا، تو اب ایک مردہ کو زندہ کرو. یعنی ایک آزاد انسان کو تم نے ختم کر دیا تو ایک مردہ انسان اس کو بھی زندگی بخشو. یعنی جو سلیو تھا اس کو آزاد کرو. یہاں پہ فریڈم از ایکول ٹو لائف اینڈ سلیوری از ایکول ٹو ڈیتھ. سبحان اللہ. تو یہ تو قرآن ایک فریڈم ہے، فزیکل فریڈم کہ غلامی سے آزادی. اور جو اصل فریڈم ہے حریہ جسے بولتے ہیں، یا a person who is free، حر، اس بندے کو بولتے ہیں who has great values like generosity. He is free from peer pressure, freedom from addictions, freedom from sins. جو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو، a person with lofty characteristics is known as a free person. اور یہ اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے.